السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 71 ہے، 70 اور 1 71۔ اور آج ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی جو ہے نا وہ تعمیر فرمائی، انشاءاللہ وہ 2-3 لیکچروں میں ہم بیان کریں گے۔ مسجد نا جتنی بھی زمین ہے نا اس میں سے سب سے زیادہ محترم اور مقدس جو جگہ ہے آپ نے فرمایا وہ مسجد ہے، اور بری جو جگہ ہیں وہ بازار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا اس کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا ہے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسجد جو ہے یہ متقی لوگوں کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان ہوتا ہے جو مسجد میں آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو جو نمازی کوئی بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی میزبان ہوتی ہے۔ پھر جس کا دل جو ہے نا وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہو، اب میں گیا ہوں پھر مسجد میں آؤں، تو فرمایا قیامت کے دن جو ہے نا وہ عرش کا سایہ جو ہے نا اس کو نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو مسجد میں آتا ہے ایسے خوش ہوتے ہیں اس کے بارے میں جیسے کوئی اپنا بندہ پردیس گیا ہو تو پھر واپس گھر لوٹ آتا ہے نا، تو اس پر گھر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کے مسجد میں آنے کی جو ہے نا وہ بڑی خوشی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد نبوی تھی نا وہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ ایک یونیورسٹی تھی، تعلیم گاہ تھی۔ وہاں پر اقتصادیات، اخلاقیات، وہ علوم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سکھلاتے تھے، بلکہ بعض اوقات ادھر سے لشکر بھی روانہ فرماتے، اور آپس میں وہ عدالت بھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے تھے آپس میں وہ ادھر ہی چکائے جاتے تھے، ختم کیے جاتے تھے۔ تو گویا کہ محور و مرکز جو تھی نا وہ مسجد نبوی تھی۔ اور فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، یعنی کہ جیسے مچھلی پانی میں آ کر اطمینان محسوس کرتی ہے نا، تو مومن آدمی بھی مسجد میں آ کر اطمینان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مدینہ جا کر وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا ہے۔ ہم جب کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر گیس ہے کہ نہیں، بجلی ہے کہ نہیں، باغات سیر و تفریح کا جگہ ہے کہ نہیں، سڑکیں کشادہ ہیں، ہسپتال ہے، ہر سہولت دنیا کی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات دیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر کوئی مسجد بھی ہے کہ نہیں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں سکون کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن نہیں دیکھا جاتا تو مسجد نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ابراہیم میں کیا کہا ہے کہ یا اللہ میں اپنی اہل و عیال کو بیتک المحرم، میں جو ہے نا یہ جو تیری مسجد ہے نا محرم ادھر کے قریب میں اس کو بسا کر جا رہا ہوں کہ تیرا بیت اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا مدینہ کی تشریف آوری سے پہلے مصعب بن عمیر تھے، مصعب بن عمیر، وہ نا مہاجرین اور انصار کو موجودہ جو مسجد نبوی ہے نا ادھر ابھی بنی نہیں تھی، نماز پڑھایا کرتے تھے۔
اور جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے مصعب بن عمیر۔ یہ اصل میں نا یہ 4 دیواری تھی جس کی چھت کوئی نہیں تھی، اور اس کا قبلہ جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ پہلے جو ہے نا بیت المقدس کی ہی طرف قبلہ تھا۔ اور اسد بن زرارہ نے اسے نہ بنایا تھا اس گڑھ کو، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ اور سیدنا مصعب ایک معلم اور مبلغ کی حیثیت سے مدینہ آئے تو وہ نماز اور جمعہ پڑھانے لگے، تو گویا آپ سے پہلے جو ہے نا اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے نام ملتے ہیں جمعہ پڑھانے اور نماز پڑھانے کے۔ گویا مصعب بن عمیر بھی جمعہ اور نماز پڑھاتے تھے، اور پھر جب وہ واپس آ گئے مکہ تو ان کی غیر موجودگی میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ جمعہ جو ہے نا پڑھایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام کو مسجد بنا دیا۔ اور امام بخاری نے امام زہری سے معلق یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا وہ چلتی رہی یہاں تک کہ مدینہ میں اس جگہ آ کر بیٹھ کے جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور اسی جگہ پر چند مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ نا سہل اور سہیل اور سہل یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اونٹنی اس جگہ پر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہماری منزل اور یہی ہماری قیام گاہ ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہی تو وہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا یہ یتیم بچے ہیں، ہاں جی، اور ان کا چاچا جو ہے نا ان کو پال رہا ہے اور یہ ان کی زمین ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان کے چاچے سے بات کی کہ میں ان کی زمین جو ہے نا وہ لینا چاہتا ہوں۔ بچوں نے پوچھا آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ادھر ہم مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ویسے ہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مسجد جو ہے وہ قیمتاں لوں گا، ویسے بھی یتیم بچے تھے۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو جو ہے وہ پیسے ادا کرو۔ تو پھر جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ پیسے ادا کیے، اور غالباً اس کے نا 10 دینار تھے اس زمین کے نا، چھوٹی سی تھی، ابھی وہ بڑی نہیں ہے، اب یہ جتنی بڑی ہے نا اتنی بڑی نہیں تھی، شروع میں چھوٹی سی تھی، سمجھ آ گئی نا۔ اچھا پھر جو ہے نا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کی۔ تو جب تک وہ مسجد تعمیر ہوتی رہی ہے نا تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے رہے ہیں۔ اب کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہیں ان کے گھر؟ میں نے بتایا تھا 7 مہینے، 7 ماہ تک، یعنی کہ مدینہ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 ماہ میزبانی کا جو ہے نا وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو شروع میں نا جب مسجد نبوی ابھی نہیں بنی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تم نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ مسجد نبوی کا آپ نے پھر تعمیر کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے، یہ نا مدینہ شہر اس کا درمیان والا حصہ بنتا تھا، بالکل درمیان میں، اور 1 ہجری یعنی کہ ہجرت کا پہلا سال تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔
میں نے آپ کو بتایا نا کہ 12 ربیع الاول کو تو آپ ادھر پہنچے ہیں، یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ آئے ہیں۔ 622 عیسوی تھا، آج تو 2024 چل رہا ہے نا، اس اعتبار سے 622 عیسوی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی ہے مسجد نبوی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل تعمیر ہوتی رہی، اور شوال کے مہینے میں اپریل 623 میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو میں حساب لگا رہا تھا 8 مہینے لگے ہیں یہ مسجد نبوی کی تعمیر کو، یعنی کہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہے۔ جب مسجد تعمیر کرنے لگے نا تو ادھر دیکھا تو مشرکوں کی نا قبریں تھیں ادھر، تو کھنڈرات تھے، چند کھجوروں کے درخت تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑنے، اور جو کھنڈر تھے ان کو اونچا نیچے تھے نا، اس کو کہا کہ پہلے زمین ہموار کر دو، یعنی کہ جیسے فرش ہوتا ہے تو زمین جو ہے نا ہموار کر دی گئی۔ ادھر کھجور کے درخت بھی تھے، یعنی مشرکوں کی قبریں، کھنڈرات اور کھجور کے درخت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، اور جب وہ کھجور کے تنے کٹ گئے تو آپ نے فرمایا مسجد کے قبلے کی طرف، ادھر اس وقت غالباً بیت المقدس ہی تھا، تو مسجد کے قبلے کی طرف ایک صف میں نا ترتیب کے ساتھ لگا دیے گئے، اور جو دروازہ بنایا نا وہ دروازہ ایسا نہیں تھا بس وہ 2 پتھر یا 2 ستون نہ دائیں بائیں کھڑے کر دیے کہ ادھر سے گزرنے کا راستہ ہے، یعنی کہ درمیان میں جو 2 پٹ ہوتے ہیں وہ نہیں تھا، کھلا تھا۔ مسجد کے قبلے کی دیوار 70 ہاتھ یا تقریباً 35 میٹر یہ لمبائی تھی، اور چوڑائی 60 ہاتھ تقریباً 30 میٹر تھی، 30 میٹر چوڑائی اور 35 میٹر لمبی یہ آتا تھا۔ 1 میٹر میں 3 میرے حال آتے ہیں فٹ اندازاً، تو بہرحال یہ جو ہے نا اتنا تھا۔ اس کی بنیاد پر پتھر چنے گئے اور اس کے اوپر کچی اینٹیں لگائی گئیں، مٹی کی، پکی نہیں کچی اینٹیں، اور چھت کی اونچائی 5 ہاتھ تھی، یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ قد سے نا جتنا ہے اس سے تھوڑی سی اوپر تھی، 7 فٹ لگا لے، 8 فٹ لگا لے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے صحابہ کرام دور دور سے پتھر جو ہے نا ڈھونڈ کر لا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا رہے تھے، یعنی کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا، اور آپ اس موقع پر فرما رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل خیر بلائی تو آخرت ہی کی بلائی ہے، مطلب دنیا میں نہیں ہے بلائی، اصل بلائی آخرت کی، تو انصار یا اللہ تو مہاجرین کو معاف کر دے۔ تو میں نے بتایا نا مسجد کا اولین جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس یعنی کہ مدینہ سے شمال کی جانب تھا، تو شروع میں نا مسجد کے 3 دروازے تھے، 3 دروازے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک پیچھے جنوب کی طرف تھا، اور میں نے بتایا نا کہ دروازے جو تھے نا 3 دروازے تھے نا بس مسجد نبوی کے، مشرق مغرب اور جنوب، یہ بنے گا نا یہ مشرق مغرب ہے، جنوب کدھر بنے گا ادھر، یہ شمال ہے، تو یوں سمجھ لے ادھر ادھر اور ادھر جنوب۔ مشرقی جو دروازہ ہے وہ باب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے، اور اسی دروازے کی طرف حضرت عثمان کا گڑھ تھا، اور
اس دروازے کو باب آل عثمان بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، اور اب یہ دروازے جبریل بھی کہلاتا ہے اور اسی نام سے مشہور ہے۔ اور جو مغربی دروازہ ہے نا، 3 دروازے تھے نا، تو جو مغربی دروازہ ہے وہ باب الرحمہ کے نام سے معروف تھا، اور ایک دروازہ مسجد کی پچھلی جانب تھا۔ جو دیواریں بنائی گئی تھیں وہ آدم علیہ السلام، یعنی کہ جتنا ایک بندے کا قد ہوتا ہے نا، اس سے پاس تھوڑا سا اوپر، 7 ہاتھ کہہ لے، کھجوروں کے تنوں کے ستون بنائے گئے تھے، اور کھجور کی شاخیں بچا کر چھت بنائی گئی تھی، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا بھی ہے کہ ہم گاڑے اور پلستر کی جو ہے نا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مسجد بنائی ہے، یہ چھپڑ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک چھپڑ تھا، اس میں بھی جو ہے نا چند لکڑیاں، کچھ ٹہنی ہیں۔ فرمایا موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ فکر آخرت، کہ ہم تعمیر کی طرف لگے ہوئے ہیں تو مضبوط کی کیا ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں بھائی مسجد نبوی کی فضیلت، کہ مسجد نبوی کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے، یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کا ثواب ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ ادھر 1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں، کہ زیادہ جا کر ثواب ملے گا یا کوئی خصوصی برکت ہے۔ فرمایا وہ مسجد ہے بیت اللہ، اور میری مسجد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، ادھر بندہ اپنا سواری پر سفر کر کے جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ تو میں نے بتایا کہ قادیانیوں نے نا اس سے بڑا اپنی طرف سے نا کیا ہے، کہتے دیکھو جی مسجدیں تو اور بھی بنتی ہیں، میں یقیناً آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد آخری مسجد ہے۔ قادیانیوں نے اسے خوب دھوکہ دیا، انہوں نے کہا دیکھو جی جس طرح نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا یہ مسجد آخری ہے، تو اس کے بعد مسجدیں بنی نہیں، اور بھی مسجد نبوی نہیں کوئی اور بنی 1400 سال میں یا آگے بھی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم کہیں گے نبی نے بنائی ہے، مسجد تو بنے گی۔ تو وہ انہوں نے دھوکہ دینے کی یہ کوشش کی کہ مسجد نبوی کو کہا کہ یہ آخری مسجد ہے، حالانکہ مسجدیں تو بن رہی ہیں۔ تو اسی طرح آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے جس طرح مسجدیں بن رہی ہیں، سمجھ رہی ہے نا بات، یعنی کہ جس طرح مسجدیں بن رہی ہیں اور بھی، اور آپ نے فرمایا یہ آخری مسجد ہے تو آخری تو نہ ہوئی، بعد میں مسجد تو بن رہی ہے، بالکل اسی طرح آپ آخری نبی ہیں، نبی آ سکتا ہے بھی، مسجد نبوی نہیں بنے گی آپ کے بعد، بات آ گئی نا، یعنی کہ مسجد نبوی نہیں بنے گی اور مسجدیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ اچھا یہاں پر نا ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے ادھر جا کر جی 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا یا 1000 نماز کا ثواب ملے گا، تو وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں جی جدھر جو نمازیں نہیں چھوڑی ہوتی تو کہتے کوئی بات نہیں ادھر جا کر کٹھی 1,00,000 نماز کا ثواب مل جائے گا، تو باقی ساری عمر کی نمازوں کی جو ہے نا بخشش ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، وہ اپنی جگہ گناہ رہے گا، یعنی کہ 1,00,000 نماز کا ثواب یا 50,000 نماز ثواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی آپ کو چھٹی، کہ بھی ادھر جا کر 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا تو ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مل جائے گا، نہیں، ہر ایک کو آپ کو اپنی فرضی نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ہوگی۔
یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ باخیال صحیح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی جنت کا باغیچہ، وہ فرمایا کہ روزہ تم من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے یا روزہ شریف سے مراد مسجد نبوی میں نا ایک جگہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور آپ کے مبارک حجرے تک ہے، یعنی کہ ممبر سے لے کر حجرے مبارک تک کی جگہ کو جو ہے نا جنت کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اب بعض لوگ قبر کا معنی بھی کر دیتے ہیں کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تو حجرہ ہی تھا نا جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، اور بعد میں جہاں آپ کا حجرہ تھا ادھر ہی آپ کی قبر مبارک بنی، تو اس لیے پھر لوگ کہہ دیتے ہیں قبر اور ممبر کے درمیان کی جگہ نا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یہ درمیان والی جگہ کہاں ہے، یعنی کہ درمیان کنارے نہیں آتے، یہ ادھر ادھر درمیان والی جگہ۔ اب بعد میں پھر اس کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا یہ جنت کا باغ ہے یہ جگہ، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس جگہ کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے کہ گویا ادھر نماز پڑھنا جنت کے باغ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ لیکن نا ابن نجار کا کہتے ہیں آخری بات ہے نا وہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حقیقی باغ ہے، یعنی کہ جنت کا حقیقی باغ ہے، اور یہ جگہ آخرت میں جنت میں لے جائی جائے گی، یعنی کہ جنت کا یہ ٹکڑا ہی ہے۔ اور کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے ظاہر پر ہی محمول کیا کرتے تھے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو اس سے مراد جنت ہی ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اسے جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ باقی عام زمینوں کی طرح زمین نہیں ہے، یعنی کہ اس کو فنا بھی نہیں ہوگی، یہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ممبر ہے نا میرا ممبر حوض پر ہوگا، کہ جو اب ممبر ہے نا اس کو جہاں پر آپ کا حوض کوثر لگے گا نا ادھر یہ ممبر ہوگا، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے ممبر پر۔ اور بعض کہتے ہیں حوض کوثر کا ممبر یہی ممبر ہوگا، اور اس کی تائید کہتے ہیں ابو سعید خدری کی روایت سے بھی ہے کہ میرا ممبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، ممبر کو بھی باغ کا ہے، اور بے شک میرے ممبر کے پائے جنت میں نصب ہوں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بحث چلتی ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ، بعض لوگ پھر مکہ کی طرف قائل ہے کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا مدینہ افضل ہے، ہمارے لیے تو دونوں آنکھوں کے تارے ہیں، ہم تو یہ بحث ہی نہیں کرتے وہ افضل ہے وہ افضل ہے، دونوں ہی بھائی افضل ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا مدینہ مکہ سے افضل ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر ممبر تک کے درمیان والی جگہ جنت کی جگہ ہے، تو جنت ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں تمہارے کمان برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ وہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مٹی ہے نا زمین کے نیچے لگی وہ عرش سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اس حدیث کا کیا کریں گے کہ جنت فرمایا دنیا اور وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے
وہ جنت میں ایک جو کمان رکھنا ہے نا، یہ جگہ جنت کی، یعنی کہ ایک جنت کی اتنی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے، ادھر کمان رکھی ہے، وہ جگہ افضل ہے دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے۔ ابن اعظم نے کہا کہ یہ نا جنت مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں۔ اگر یہی معنی ہو کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، بے شک نہ تو اس میں تو بھوکا ہوگا نہ ننگا، تو جنت میں جا کر تو بھوک لگنی نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ پھر ادھر جائے، یہی روضۃ من ریاض الجنہ میں، تو ادھر تو اس کو بھوک لگنی نہیں چاہیے تھی، تو ادھر اگر کوئی بیٹھے گا تو اسے بھوک تو لگے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جا کر تو بھوک ہے نہیں، تو اگر یہ حقیقی جنت کا ٹکڑا ہوتا تو پھر بھوک تو ادھر لگنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ بھی بڑا پیارا ابن حزم نے استدلال کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ بات علمی ہو رہی ہے کہ جو میرے ممبر اور حجرے کے درمیان والی جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے، بعض کہتے ہیں یہ جنت میں اس کو لے جایا جائے گا، یعنی کہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، بعض یہ کہتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے۔ کیونکہ یہ اگر حقیقت ہوتی تو کوئی ادھر جنت کا ٹکڑا جو ہوا تو پھر ادھر جا کر تو بھوک لگنی نہیں چاہیے تھی، جیسے کہ جنت میں بھوک نہیں لگتی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فضیلت اس کی بڑی ہے، جو میں نے ابھی آپ نے فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، چاہے ادھر جا کر ٹکڑا ہو چاہے ادھر ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر نا ہر وقت نا ماشاءاللہ رش رہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے جی میں نے ادھر نا نماز پڑھنی۔ اب تو انہوں نے نا وہ آن لائن نا بنا دیا ہوا ہے کہ پہلے تو آپ نمبر ڈالیں، ٹکٹ لیں، ٹوکن لیں، پھر آپ آ کر ادھر نماز ادا کریں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسروں کو بلاتے تاکہ جو نا نظم رہے، ورنہ تو وہ ادھر اتنا ہو جاتا ہے رش حج کے وقت میں کہ کوئی بندہ پھر نماز نہ پڑھ سکے، اور کوئی جو ادھر بیٹھتا ہے تو اٹھتا نہیں۔ اور اسی طرح نا روزے شریف کی پیمائش کیا ہے جی؟ کہتے 22 میٹر ہے جی روزہ شریف کی لمبائی، اور 15 میٹر ہے چوڑائی، 22 میٹر لمبائی اور چوڑائی ہے جی 15 میٹر۔ اور پھر آ رہا ہے جی یہ جو ہے نا امہات المومنین کے گھروں کی تعمیر بھی ساتھ ہی کی ہے اس وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجرے تھے نا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھے متصل، جیسے آج کل نہیں ہمارے یہاں بناتے خادم کے لیے یا قاری صاحب کے لیے مسجد کے ساتھ ہی جیسے یہ حجرہ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے حجرے تھے ادھر مسجد نبوی کے ساتھ۔ تو کچی اینٹوں سے گھر تعمیر کیے گئے، مٹی والے نہیں ہوتے جو وہ، اور ان کی چھتیں کھجور کے تنوں پر شاخوں سے ڈالی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اور گھروں کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ پہلے ہی آگے تھے مدینہ میں، لیکن پھر ان کو دلہن بنا کر لے آئے، یعنی کہ رخصتی بھی ہوگی، اور آپ نے انہیں اس گھر میں رکھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، یعنی کہ آپ کا جو سمت تھی نا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ تھا جہاں پر نبی علیہ السلام کا قبر مبارک ہے وہ مسجد کی طرف کھلتا تھا اس کا دروازہ۔ پھر ام المومنین حضرت سودا کو دوسرا گھر دیا گیا جو باب جبریل یعنی کہ آل عثمان کے دروازے کے قریب تھا۔ تو یہ آج ہم نے الحمدللہ اس بات کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام مسجد کی فضیلت بیان کی ہے، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر یہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔